أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات علماء اہل سنت، مرکزی رابطہ کمیٹی کے رکن جناب آفتاب قادری بھائی، علماء بورڈ کے رکن علامہ طارق قادری بھائی، زونل انچارج جناب طیب قادری بھائی، زونل کمیٹی سیکٹر انچارج یوسی ذمہ داران و کارکنان سنی تحریک اور سنیت کا درد رکھنے والے سنی بھائی، اور السلام علیکم. آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان یوم رضا ہے، اور یقیناً ہم سنی اپنے بزرگان دین کا یوم مناتے ہیں. یقیناً یہ ہمارا عقیدہ ہے. عقیدے کی نسبت سے ہی ہم خوش مناتے ہیں، اور یہ عقیدہ، یہ جو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم گیارہویں مناتے ہیں، ہم 12ویں مناتے ہیں، ہم لنگر کرتے ہیں، محفل نعت سجاتے ہیں، یہ تمام عقیدہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں اس کا شعور دیا. اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کر چلنا یقیناً یہی سنی تحریک کا مشن ہے. اعلیٰ حضرت کا ذکر اگر سال بھر بھی یوں ہی کھڑے ہو کر کیا جائے تو ٹائم ختم ہو جائے گا، الفاظ ختم نہیں ہوں گے. مجھ سے کل علامہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کی زندگی پر روشنی ڈالی. یہ اعلیٰ حضرت ہی تھے کہ جنہوں نے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو دو قومی نظریہ دیا، اور یہ بات واضح طور پر بتائی کہ ہندوستان میں مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے، لہذا مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، ہندوؤں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے. اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر تحریک آزادی شروع ہوئی. اس تحریک آزادی کے اندر یقیناً آپ کے اور میرے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی اور یہ ملک پاکستان بنایا. دو قومی نظریے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً ہم اپنے ملک کے اندر آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ ملک ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم میلاد کی محفلیں کریں اور اس کے لیے ہمیں پرمیشن لینی پڑے. چلے مانا ملک کے آئین کے تحت ہم پرمیشن لینے کے لیے اپلیکیشن لگا دیتے ہیں. ہاں سنیت کا درد رکھنے والوں سنو، ہم تمہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں، یہ ملک تم نے بنایا ہے، یہ ملک تمہارے بزرگوں نے بنایا، اس ملک کے لیے آپ کے لوگوں نے جانیں دی. آج اس ملک میں ہمیں میلاد کا پروگرام کرنا ہوتا ہے تو پرمیشن لینی ہوتی ہے، اور وہ بھی انتظامیہ دیتی نہیں ہے. یہ جس پروگرام میں آج بیٹھے ہیں، ایجنسی کے لوگ اور انتظامیہ کے لوگ نوٹ کریں ان باتوں کو. ہم اس ملک کے اندر 80% ہماری آبادی موجود ہے، اور یہی نہیں دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں 80% آبادی مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے. ہم اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگ ہماری معاملات کے اندر ہو رہے اثرات ہیں. اس گراؤنڈ کی پرمیشن بھی ہمیں بڑی مشکل سے ملی ہے.
اور یہ اسٹیج جس پر میں کھڑا ہوں اس میں بات کاٹ کر ہمارے ذمہ داران نے بتایا کہ وہ اسٹیج کو اس گراؤنڈ میں گھما رہے تھے. انتظامیہ کبھی بولتی ہے ادھر رکھو, کبھی بولتی ہے ادھر رکھو. ارے تمہیں کیا وہ لوگ نظر نہیں آتے جو دہشت گردی کر رہے ہیں؟ ارے جو مانیٹر کے اندر بم فٹ کر کے وہاں رکھ کر چلے جاتے ہیں, تمہیں وہ لوگ نظر نہیں آتے؟ ارے بہت ہو گئی. ابھی آپ لوگوں کو ساتھ سے ڈرامہ کرنا چھوڑو. آپ آگے لے کر آ جاتے ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں, بم ڈسپوزل اسٹارٹ کا حملہ آیا, چیک کر رہے ہیں. آپ کتے لے کر آ جاتے ہیں, کتے سے چیک کرواتے ہیں. جناب والا یہ سب ڈرامہ ہے. ارے ملک کے لوگ, ہمارے سنی بھائی اپنی خون پسینے کی کمائی سے تم لوگوں کو ٹیکس دیتے ہیں. اپنے یوٹیلٹی بل جو بھرتے ہیں وہ آپ کو اپنی خون پسینے کی کمائی میں سے دیتے ہیں. یہاں تو کوئی 10% دے رہا ہے, کوئی 20% دے رہا ہے, ہر آدمی پرسنٹیج پر کام کرتا ہے. اس ملک کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جو بھی کام ہوگا اس میں آپ کو رشوت ضرور دینی پڑے گی. آپ بتائیں آپ کے وہ آنے جو بڑے مہنگا دام خریدے جاتے ہیں, دوسرے ملکوں سے خریدے جاتے ہیں, جن کی قیمت ویسے ہی بہت بھاری ہوتی ہے, پھر اس میں کھانے بازی چلتی ہے کہ ہم نے ٹینڈر پاس کرایا, ہم نے تو کچھ بیچ. بات اتنا سرمایہ خرچ کرنے کے بعد وہ آلات خریدے جاتے ہیں اور ابھی حالیہ واقعات ہیں. پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ان آلات سے چیکنگ بھی کی گئی, ہر طرح سے وہاں چیک کیا گیا, اور ایک شک پڑنے پر ایک مانیٹر کو چیک کر کے کلیئر کرا بھی دیا گیا جن اسپتال میں. کلیئر قرار دینے کے بعد پھر بھی لوگوں نے کہا کہ اس سے شک ہے, تو اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں بارود کی مواد اس کے اندر بھرا ہوا تھا, اور وہ اگر پمپ پھٹ جاتا تو آپ یقین کریں پورا ضلع اسپتال بیٹھ جاتا. تو یہ ہمارے اداروں کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس طرح کی چیکنگ کر رہے ہیں, وہ کس طرح کے آلات اس میں استعمال کر رہے ہیں. جناب والا بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہم نے بنایا تھا, اس ملک کے اندر سب سے زیادہ ٹیکسنگ بھی ہم لیتے ہیں, لیکن پھر اس کے باوجود ہمارے پروگراموں کے اندر اتنے معاملات کھڑے کر دیے گئے. اس اسٹیج سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ 13 فروری کو جو ہماری کانفرنس ہے نیشنل پارک میں, ابھی تک اس کی پرمیشن نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ بات بتانا چاہتے ہیں انتظامیہ کو کہ آپ پرمیشن دو یا نہ دو, سنی تحریک کی تاریخ گواہ ہے, جو سنی تحریک نے کہا ہے اس کو کر کر ضرور دکھایا ہے. اگر ہمیں نیشنل پارک میں اجازت نہیں دی گئی, اگر ہمیں نیشنل پارک میں پروگرام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر جگہ جگہ نیشنل پارک بنیں گے. تو یہ بات نہ سمجھے کہ نیشنل پارک کے اندر سنی تحریک جلسہ کرے گی تو افراتفری پھیلے گی. جناب والا سنی تحریک کا ریکارڈ موجود ہے کہ جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو ثانیہ رونما ہوا, اس کے بعد سنی چاہتے تو پاکستان میں آگ لگ سکتی تھی, لیکن ریکارڈ گواہ ہے اس بات کا کہ کسی ایک جگہ پر بھی کوئی گاڑی نہیں جلی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ سرپسندوں نے 2-4 گاڑیاں جلا دی ہو, لیکن سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے یا سنیوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو کہیں بھی کوئی تشدد کارروائی نظر نہیں آئی ہوگی. تو پھر کیا وجہ ہے, پھر کیا بات ہے کہ جو سنی تحریک کو روکا جا رہا ہے؟ جناب والا یہ سنی تحریک ہے جس نے آپ کا ساتھ دیا, آپ نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرا. سنی تحریک سے واحد جماعت جس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر بولا کہ آپریشن کرنا چاہیے. یہ سنی تحریک ہے جو دہشت گردوں کے بارے میں کھل کر بیان کرتی ہے. دہشت گرد کون ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے, زمین پر آ کر بولتا ہے, اخبار میں بیان دیتا ہے دہشت گردی ہو رہی ہے. بھائی سب کو پتا ہے, بھائی لوگ مارے جا رہے ہیں, سب کو پتا ہے. آپ یہ بات بتائیں کہ دہشت گردی کا کون ہے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہو یا عاشورے کا جلوس ہو, اس پر بم دھماکہ کون کر سکتا ہے؟ یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں سنیت کا درد رکھنے والوں کہ یہ دہشت گردی کون بنا رہا ہے. ارے جو یتیم کو امیر المومنین کہے تو یقیناً اس کو عاشورے کا کیا درد ہوگا. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کو عیسائیوں کی طرح تہوار کہے, اس کی نظر میں 12 دنوں کے جلوس کی کیا حیثیت ہوگی. یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دہشت گردی کے اندر کون ملوث ہے. میں نام لینا نہیں چاہتا, کیونکہ جب ہم نام لے کر بات کرتے ہیں تو ہمیں بولا جاتا ہے کہ سنی تحریک فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں.
نہیں سنی تیری فرقہ واریت کہلانا نہیں چاہتی. سنی تیری تو بنی جب فرقہ واریت کو کھلایا جا رہا تھا، جب فرقہ واریت کے اندر اتنے آگے نکل رہے تھے کہ آپ شیعہ کعبہ کے نعرے لگا رہے ہیں. اور کراچی شہر میں نہیں، پورے پاکستان کے اندر آپ نے شیعہ لوگوں کے اوپر آپ نے دہشت گردی کی وہ توبے کھول دی تھی کہ جس کی انتہا نہیں. کبھی امام باڑے کے اندر بم دھماکہ ہو رہا ہے تو کبھی دیوبند کی